بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن ترجمہ تفصیل کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت 89 تک کا ہم نے یعنی کہ 89 تک کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا تھا۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری شے ہے، بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا ہے۔ اچھا، یہ کچھ چھوٹا فکرہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فکرہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ آج کل ہم بھی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس دنیا کی حقیر سی نعمتوں، حقیر سے فائدوں اور مطلب آپ کہہ لیں کہ اس دنیا کی مادہ پرستی کو، یعنی کہ ہم ان کو اتنا اڈاپٹ کر چکے ہیں، اتنا اڈاپٹ کر چکے ہیں کہ ہم ان کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے آگے ان کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، اور یعنی کہ ہم اپنے اس مادہ پرستی کے اندر اتنا رچ بس گئے ہیں، تزئین و آرائش کے اندر، کہ ہم ان کو اب قطعاً قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، یہ ایک سفر ہے، یہ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، یا اجنبی بن کے پھرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ایسے پھرو جیسے مسافر ہو، لیکن ہم نے ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور ان کو ہم قطعاً قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس ضد کی بنا پر، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل، وحی اور رسالت جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اس پر، یعنی کہ یہ اپنی عنایت کرتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہود کو امید یہ تھی کہ جیسا کہ جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ چلا آ رہا تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، 1400 برس سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کی رحمت اور فضل بنو اسماعیل پہ ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی چن لیے گئے، یعنی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ تو اس بنا پر وہ لوگ ضد پر اتر آئے، ٹھیک ہے، بے جا ضد پر، اور انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو لفظ آیا نا بغین، اس کو ذرا آپ غور سے سمجھیے کہ بغین قرآن پاک میں کئی جگہ یہ لفظ بغین استعمال ہوا، لیکن یہ بغین کون سی ضد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ دین کے اندر اختلاف کس چیز پر ہوتا ہے؟ ضد پر۔ کون سی ضد پر؟ کہ میری جو بات ہے، جو میں بات کر رہا ہوں، بھلے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس پر صحیح ہوں، دوسرے کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ جو بغین لفظ ہے یہ اسی چیز کا مطلب ہے کہ جو آگے بڑھتے جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں بغین، اور اس سلسلے میں وہ اپنی بات پر ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو یہ بغین جو ہے یہ اس لفظ اس کے لیے آیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا تھا؟ یہی معاملہ یہود کا تھا۔ یہود کا معاملہ کیا تھا؟ وہ بھی تو اپنی بات پہ اڑ گئے نا کہ نہیں جی، بنی اسرائیل میں سے آنا تھا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور ہم تو نہیں اس چیز کو مانتے، بھئی یہ تو ہمارے اندر سے ہونا چاہیے تھا، یہ نبی جو تھے آخری نبی تھے، اور ہم نے ان کا 600 برس انتظار کیا ہے، اور یہ تو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تو ان پر ان کا کوئی اختیار نہیں، کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں۔
لیکن کیا ایک بلا وجہ کی انا، بلا وجہ کی سرکشی، بلا وجہ کی ضد، تو وہ انہوں نے یہ روش اختیار کر لی تھی. فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر. یعنی کہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہے کہ ان پہ کتنے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز عذاب ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے، آمنوا ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے اتارا، یعنی کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر اترا. یعنی کہ وہی والی بات آ گئی جو ہم نے پچھلی آیت سے پڑھی، یعنی کہ جو ہم پہ اترا ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے، باقی ہم نہیں ایمان لاتے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے انجیل کا انکار کیا، پھر انہوں نے حضرت مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کفر کیا. تو اچھا، پھر قرآن کو بھی نہیں مانا. تو یہ کہتے تھے کہ جو ہم پر اترا ہم اسی کو مانیں گے، لیکن اس کو بھی تو انہوں نے کہاں مانا. اگر تم اتنے ہی نفس والے تھے، اتنے ہی تم اپنی بات پہ قائم رہنے والے تھے، تو تم نے تو اس کے اندر بھی تم نے یعنی کہ تضاد پیدا کر دیے تھے. تو یہ ان کی روش تھی، یہ ان کے اندر تھا کہ وہ ہر بات پہ رزسٹ کرنا، ہر بات پہ بلا وجہ کی ضد کرنا. ان کے ذہن میں جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں جو فکرہ گھسا ہوا تھا، وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ، اور ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور اگر ہمیں تو قرآن میں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہمیں تو اگر آگ چھوئے گی بھی تو وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ڈال دیا جائے گا، تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ کہیں گے جی ہم تو ان سے کم گناہ گار ہیں، آپ انہیں پھر بھی یعنی کہ آپ آگ میں نہیں ڈال رہے. تو آگ میں ڈالا بھی جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد ہم باہر نکل آئیں گے. تو آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اور اگر تم واقعتاً مومن ہو، اگر تم حق پرست ہو تو تم نے ایسا کیوں کیا. یعنی کہ اگر تم حق پرست ہو، تم جو کچھ تم پر نازل ہوا اس پر تم ایمان رکھتے ہو، تو تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، پلاننگ بناتے رہے. تو یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے گئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ، اس کے بعد وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم، تم ہو ہی ظالم، تم ظلم کرتے ہو، تم ہو ہی ظالم. آپ دیکھیں ہم نے جیسے کہ پیچھے پڑھا تھا کہ وہ کوہ طور پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے وہ جو 40 دن کا چلہ، ان کا یہ 40 دن کا چلہ کمپلیٹ نہیں ہوا، جو 40 دن تورات لینے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی کسی تعلیمات پہ تو رہو، جو تم کہتے ہو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام تمہارے اوپر پیغمبر اتارے گئے تھے، تم ان کی تعلیمات پہ تو رہتے، لیکن تم نے اس ٹائم کیا کیا؟ تم نے اس ٹائم بچڑے کو معبود بنا لیا. تو تم تو ہو ہی ظالم، تم تو ظلم کرنے والے ہو. اللہ تمہاری تو عادت ہے، یہ تم تو کرتے ہی ایسے ہو. تو معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 90، 91، 92 کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا ہے. انشاءاللہ عز و جل اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.